بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب نیوز چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشال۔ ناظرین، آج ادب دوستی میں قلم قافلہ اور کتاب دوستی کے حوالے سے بات کروں گا۔ ناظرین، قلم قافلہ دنیائے اردو ادب میں اردو ادب کی پہچان ادبی تنظیم ہے۔ گزشتہ 45 سال میں تصانیف اور تالیفات کی تعداد 45 ہو گئی ہے۔ قلم قافلہ کا کوئی بھی انتخاب، کوئی بھی کتاب برائے فروخت نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان بھر میں کتاب دوستوں کو قومی علاقائی لائبریریوں، ادبی اداروں کو اعزازی ارسال کر دیا کرتا ہوں۔ میں ایسا کیوں کرتا ہوں، میں خود بھی نہیں جانتا۔ میں کسی قومی یا علاقائی ادارے سے کوئی مالی امداد بھی نہیں لیتا، اور نہ ہی کوئی فرد واحد مالی حوالے سے میرا معاون ہے۔ جب تک خود باروزگار تھا، اپنی کمائی سے اردو ادب کی خدمت کرتا رہا، اور اب بفضل خدا میرے بچے میرا ادبی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ادبی خدمات، تصنیفات اور تالیفات پر اب تک ایم فل کے 4 مقالے لکھے جا چکے ہیں۔ میں نے کبھی کسی ادب دوست کو اپنی کسی تالیف یا تصنیف کی تعارفی تقریب کے اہتمام کے لیے بھی زحمت نہیں دی۔ 1984 میں 364 شعراء و شاعرات کے کلام پر مشتمل پہلا غزل انتخاب سوچ رت 1984 شائع ہوا تھا، جس کی تقریبی رونمائی کا اہتمام میرے استاد محترم جناب سلطان سکون صاحب نے ایبٹ آباد میں کیا۔ اس تقریب میں سلطان سکون صاحب نے مجھے کھاریاں کا ادبی جادوگر کے خطاب سے نوازا، اس لیے کہ اس دور میں جب رابطہ صرف خط و کتابت پر تھا، تو 6 ماہ کی محنت سے دنیا بھر سے براہ راست خطوط میں کلام وصول ہوا تھا۔ اس وقت کے عظیم شعراء و شاعرات کی کلمی محبت نے میرے ادبی ذوق پر کچھ ایسا جادو کر دیا کہ وہ جادوئی نشہ آج بھی مجھ پر طاری ہے۔ ناظرین، میں آج بھی اپنے ادبی لگن میں مست ہوں۔ رہی بات ادبی خدمات کے صلے میں اسناد اور ایوارڈز کی، تو ملک بھر کی ادبی تنظیموں نے ادبی خدمات کے اعتراف میں مجھے اسناد اور ایوارڈ سے نوازا ہے، لیکن کسی قومی ادبی ادارے کی نظر سے ابھی تک محروم ہوں۔ کیوں، یہ آج کے ادب دوست بخوبی جانتے ہیں، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، آپ ادب دوستوں سے برقی ملاقات میں اس تمہید کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ آج ہم کتاب دوستی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتاب جو کبھی گھر کی زینت ہوا کرتی تھی، آج درسی کتب بھی طالب علموں کے اسکول بیگ تک محدود ہے۔ کتاب بینی ناپید ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ موبائل فون ہمارے علمی ادبی جذبات اور احساسات پر حاوی ہے۔ چند سال قبل جب میں نے انتخاب کے لیے کلام کی درخواست کرتا تو شعراء و شاعرات کلام کا ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، لیکن آج ہر ممکن سہولت کے باوجود سخرمنائے جہاں ادب پروری سے بیزار ہیں۔ اس کا ثبوت 4 ماہ کی مسلسل کوشش کے باوجود نعت انتخاب مدحت مصطفیٰ ہے، جو صرف 96 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن یہ کتاب نہیں، کتابچہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ سخنوران جہاں نے کلام بھیجنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ سخنوران جہاں، پہلے میں اپنی ہر تالیف شامل انتخاب شعراء و شاعرات کو ذاتی جیب خرچ سے بذریعہ ڈاک اعزازی ارسال کیا کرتا تھا، لیکن کتاب ملنے کی کوئی رسید بھی دینے گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ کتاب دوستوں کو ارسال کی جائے، اس لیے میں نے ڈاک خرچ 100 روپے منگوا کر کتاب دوست کو 2 کتابیں ارسال کرنا شروع کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ کتاب دوست ناپید ہو چکے ہیں۔ سخنوران جہاں غزل انتخاب گلاب تم ہو 2023 200 کی تعداد میں چھاپی تھی، جس میں آج بھی 60 کتابیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح غزل انتخاب 2023 کی بھی 200 کتابیں چاہیے۔ 45 کتابیں کتاب دوستوں کی منتظر ہیں۔ نعت انتخاب مدحت مصطفیٰ کی اشاعت پر 62,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کتنے کتاب دوست نعت انتخاب مدحت مصطفیٰ
منگوانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں انتخاب کی اشاعت پر اتنی بڑی رقم کیوں خرچ کرتا ہوں، جب کوئی کتاب مفت پڑھنے والا ہی نہیں۔ لیکن میں آج بھی اردو ادب کی شادابی سے مایوس نہیں ہوں۔ اس لیے سوچا ہے کہ اب اپنے ادبی ذوق کی تسکین کے لیے قلم قافلہ کے ابتدائی دور کا سہ ماہی مجلہ قلم قافلہ کے اشاعت کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دوں۔ سہ ماہی مجلہ قلم قافلہ آن لائن شائع ہوگا اور ادب دوستوں کو PDF فائل میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ادب دوستوں سے درخواست گزار ہوں کہ سہ ماہی مجلہ قلم قافلہ کے لیے اپنی شاعری اور نثری تخلیقات ارسال کر کے ادب دوستی سے میری محبت میں میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ امید ہے آپ اردو ادب کی شادابی کے لیے میری اس خواہش کو نظر انداز نہیں کریں گے۔